ضروری ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے کرنے سے انسان کو ما بعد الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے بعد عالم برزخ میں، عالم قبر میں، عالم حشر میں، پل صراط پر جو چیزیں انسان کے کام آئیں گی، جن کو کرنا دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ باریک سا لطیف سا جو فرق ہے ضرورت اور ضروری میں، اگر ہم اپنی زندگی میں اس میں فرق کر لیں اور ضرورت پر ضروری کو ترجیح دے دیں تو گویا کہ ہماری زندگی ایک آئیڈیل اور نمونہ بن جائے گی، اور جو انسان کا اصلی دشمن ہے جسے شیطان ابلیس کہا جاتا ہے، اسے جب رب تعالیٰ نے دھتکارا تو اس نے جو کہا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت پر ضروری کو کس قدر ہم نے ترجیح دینی ہے۔ 14ویں پارے میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 39 میں اس کی وہ بات اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے، قال فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ کہے، کہا فبما اغویتنی، اے اللہ نعوذ باللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، فبما اغویتنی، تو اب میں کیا کروں گا، لأزینن لہم فی الارض، اب دنیا کی زندگی میں تیرے بندوں کے سامنے چیزوں کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے، ان کو چمکا کر ایسے انداز میں پیش کروں گا کہ انسان کے لیے وہ ضرورت کی چیزیں ہوں گی، لیکن میں ایسے انداز میں پیش کروں گا وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اور اسے وہ ضروری بنا لیں گے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں اے اللہ تیرے بندوں کو راہ راست سے، صراط مستقیم سے، حق کے راستے سے میں دور کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں کچھ دنیا کی ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن اگر انسان ضرورت کی حد سے عبور کر کے اسے ضروری کے درجے میں لے آئے گا تو پھر گویا کہ وہ انسان اپنے حق کے راستے سے وہ دور ہوتا جائے گا۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 14 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ دنیا کی زندگی میں جو انسان کے لیے ضرورت ہے
حب الشہوات من النساء، وہ ایک عورت کی ضرورت ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں مرد کے لیے عورت کا ہونا یہ اس کی ضرورت ہے۔ والبنین، انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، اولاد بھی انسان کی ضرورت ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس خزانے ہوں، مال ہو، دولت ہو، من الذهب والفضہ، سونا ہو، چاندی ہو، والخیل المصومہ، بہترین میرے پاس سواری کا انتظام ہو، والانعام، میرے پاس فلاں فلاں قسم کے جانور ہوں، والحرث، میرے پاس کھیتی ہو، کھیتی باڑی ہو، کھیت ہوں، پلاٹ ہوں، زمین ہو۔ انسان ان کو ضرورت سمجھتا ہے، اور یہ واقعی انسان کی ضرورت ہے دنیا کی زندگی میں۔ لیکن یہ جتنی چیزیں ہیں ضرورت کے دائرہ کار میں رہیں گی تو انسان کے لیے یہ چیزیں مفید ہیں۔ جب انسان کے ضرورت کے دائرہ کار سے نکل کر انسان ان کو ضروری بنا لے گا اور باقی چیزوں کو پیچھے کر دے گا، دھکیل دے گا، تو یہ انسان پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ مال یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کا ہونا یہ باعث عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے وہ مت سمجھے کہ اللہ مجھ پہ بہت راضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ راضی ہو تب مال دے دے، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو تب بھی اس انسان کو پھر مال وافر دے دیتا ہے۔ قارون کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، فرعون کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، حامان کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، کتنے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ کتنا مال میں نے ان کو دیا، کیا میں راضی تھا ان پہ؟ کہ میں نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ مال دیا تھا ضرورت کے لیے، لیکن انہوں نے اس ضرورت کے اوپر، اس ضرورت کو ضروری کے اوپر ترجیح دے دی۔ ضروری یہ تھا کہ اپنی زندگی کو میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتے، جو مال میں نے عطا کیا تھا وہ میرے راستے کے اندر خرچ کرتے، ان امور کے اندر خرچ کرتے جن سے میں راضی ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو خرچ نہیں کیا، تو گویا کہ وہ مال ان کے لیے خسارے کا باعث بن گیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں سورۃ منافقون کی آیت نمبر 9 میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ مال تمہاری ضرورت ہے، اولاد تمہاری ضرورت ہے، لیکن اگر حصول مال کے لیے تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، مال کو کمانے کے لیے یہ نہ دیکھا کہ یہ میں کس طریقے سے کما رہا ہوں، اللہ کو راضی کر کے کما رہا ہوں یا اللہ کو ناراض کر کے کما رہا ہوں، اگر یہ نہ دیکھا کہ حصول مال کا، مال کو حاصل کرنے کا وہ طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلایا ہوا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کا منع کردہ ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اولاد انسان کی ضرورت ہے،
اولاد کو تعلیم دلانا، اس کی تربیت کرنا۔ لیکن اگر انسان اولاد کی ضرورت کے اوپر اتنی توجہ دے دے کہ اپنی اولاد کے لیے انسان جھوٹ بھی بولتا رہے، کمائی کر رہا ہے جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ حرام کام کر رہا ہے، کیوں؟ بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کمائی کرتا ہے، نماز چھوڑ دی، جمعہ چھوڑ دیا، کیوں؟ بچوں کے لیے رزق کما رہا تھا۔ نماز کا وقت ہوا، دکان کو بند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی آواز کو سن کر، اللہ اکبر کو سن کر، حی علی الصلاۃ سن کر، اس لیے کاروبار کو نہ بند کیا کہ بیوی بچوں کے لیے رزق کما رہا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان خسارے میں چلا گیا۔ کیوں؟ اولاد ضرورت تھی، مال ضرورت تھا، لیکن اس نے جو ضروری تھا اللہ کے کلمے کو سن کر، اللہ اکبر کو سن کر، نماز کو پڑھنا جو ضروری تھا وہ چھوڑ دیا اور اس ضرورت کو ترجیح دے دی۔ تو اس لیے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں اور ضروری کو ضروری کے درجے میں رکھا جائے تو پھر انسان سکون میں بھی رہتا ہے۔ پھر انسان کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ٹینشن کا شکار ہے، گھر میں بیٹھا ہے تب ٹینشن کا شکار ہے، وہ سوچ رہا ہے اولاد کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، پیسے کا کیا بنے گا، اس دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہے اس کے اندر بھی سوچ و بچار کے اندر لگا ہوا ہے، سفر کر رہا ہے اس کے موٹر سائیکل پہ ہے تب بھی، باہر ہے تب بھی، ہر جگہ پہ وہ ٹینشن ٹینشن ٹینشن، انزائٹی کا شکار۔ کیوں؟ اس نے ضرورت کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہے، اپنے اوپر اتنا اس کا بوجھ لاد دیا ہے، اب ہر وقت اس کے دل کے اندر یہی چیز چل رہی ہے۔ اور کیوں؟ اس کی وضاحت بھی حدیث کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر، کہ جو انسان ہمیشہ اس ٹینشن میں رہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، پیسے کیسے کماؤں، اولاد کے لیے یہ کیسے کروں، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وضاحت بھی جامع ترمذی کے اندر حدیث کو بیان کرنے والے صحابی رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت الآخرۃ ہمہ، جس انسان کا مطمع نظر آخرت ہو، جو بھی دنیا میں کام کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ جو ضرورت اور ضروری کا جو فرق شروع میں بیان کیا کہ ضروری وہ چیز ہے جس کا فائدہ ما بعد الدنیا، عالم برزخ میں، عالم قبر میں، عالم حشر میں انسان کو فائدہ ہو۔ جس انسان کا یہ مطمع نظر ہو میں یہ کام کرتا ہوں اس کا فائدہ آخرت میں مجھے کیا ہوگا، میں یہ کام کرتا ہوں اس کا فائدہ آخرت میں مجھے کیا ہوگا، تو اس کا کیا ہوگا؟ وَجَعَلَ قَلْبُهُ غِنَاؤُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھر غنی کر دیتے ہیں، اس کا دل بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر دل کے اندر ٹینشن نہیں آتی میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، پھر یہ چیزیں اس کے دل سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ جس نے آخرت کو مطمع نظر بنا لیا جو دنیا اس کے پاس نہیں آئے گی، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتتہ الدنیا وہی راغمہ، وہ انسان آگے آگے ہوگا اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہے، کیوں؟ اس نے آخرت کو مطمع نظر بنایا ہے، وہ ضرورت کی چیزوں کو ترجیح نہیں دیتا، اسے پتہ جو ضرورت ہے وہ تو پوری ہو ہی جانی ہے، وہ تو کر ہی لینی ہے، وہ ضروری کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جب ضروری کو ترجیح دیتا ہے
تو اتتہ الدنیا وہی راغمہ، اور اس کے مقابلے کے اندر من کانت الدنیا ہمہ، جس کا مطمع نظر دنیا کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے اتنا مال یہاں سے مل جائے، مجھے یہ چیز ادھر سے مل جائے، یہ چیز ادھر سے مل جائے، ساری ادھر۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کو اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھ دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، گویا کہ آنکھوں کے درمیان کیا؟ پیشانی۔ پیشانی کیا ہے؟ سوچ۔ پھر اس کی سوچ کے اندر ہر چیز، کھانا پینا، اپنا پیٹ پالنا، بچوں کا پیٹ پالنا، روٹی، مال، گاڑی، پلاٹ، زمین، فلاں، ہر وقت اس کے بارے میں سوچ میں لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس نے پہلے ہی مطمع نظر ہی دنیا کو بنایا، اس نے آخرت کو سوچا ہی نہیں ہے، اس نے ضرورت کو دیکھا، ضروری کو تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ جب بھی موقع آتا ضرورت اور ضروری کا، تو ضرورت کو ضروری پر ترجیح دیتا تھا۔ تو پھر یہ ٹینشن کا شکار، یہ پریشانیوں کا شکار، اس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ ہر وقت سوچوں میں لگا رہتا ہے، پتہ نہیں اچانک جا رہا تھا، اچانک کیا ہوا، اچانک اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ وہی ساری پیچھے وہ سوچیں کہ اس کے پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، رکھ دی ہیں۔ کس وجہ سے رکھی ہیں؟ کیونکہ اس کا مطمع نظر دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ جو دنیا میں رہ کر اللہ نے چیزوں کو ضروری کیا ہے، یہ ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ انسان کے لیے عصری تعلیم کو حاصل کرنا، عصری تعلیم سے مراد جس کو ہم کہتے ہیں اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم، یہ ضرورت ہے، نقصان دہ نہیں، فائدہ مند ہے، دنیا کی ضرورت ہے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی تعلیم، عصری تعلیم، یہ ضرورت ہے، مگر دین کی تعلیم یہ ضروری ہے۔ دین کی تعلیم کو چھوڑ کر، ضروری کو چھوڑ کر، جو عصری تعلیم کو ترجیح دیتا ہے، جو عصری تعلیم کو ضروری بنا لیتا ہے اور دین کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کتنے وہ لوگ ہیں جو ڈگریوں کو تھامے ہوئے پھر دفاتر کے چکر لگاتے رہتے ہیں، ادھر جا ادھر جا ادھر جا، نوکریوں کی خاطر، ملازمتوں کی خاطر، پیسے کی خاطر، ان ڈگریوں کو لے لو، میں نے یہ ڈگری لی ہوئی ہے، میں نے یہ ڈگری لی ہوئی ہے، اس کو لے لو، مجھے پیسے دے دو ماہانہ، اس کو دے دو، مجھے ملازم رکھ لو اپنا، مجھے پیسے دے دو۔ پھر وہ اس طرح در در پہ پھرتا ہے۔ کیوں؟ اس نے جو ضرورت تھی عصری تعلیم، اس کو ترجیح دے دی اس نے دین کی تعلیم پر، جو دین کی تعلیم اس کے لیے ضروری تھی۔ اس کو مزید اگر سادہ مثال کے ساتھ ہم سمجھنا چاہیں، میں کسی کا ہاتھ نہیں کھڑا کراتا، کم از کم اگر کسی کی تعلیم میٹرک کا جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ویسے تو الحمدللہ بہت سے تعلیم یافتہ ہیں، بی ایس سی، ایم ایس سی، ایل ایل بی، بہت سی ڈگریوں والے بیٹھے ہیں، جس کے پاس میٹرک کی ڈگری ہے، اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں 10 سالوں میں؟ کتنی اس نے انگلش ایسے زبانی یاد کی ہوں گے، کتنے اردو مضامین اس نے زبانی یاد کیے ہوں گے، کتنی اس نے انگلش سمری کو زبانی یاد کیا ہوگا، کتنے اس نے ٹینس پڑھے ہوں گے، کتنے سینٹینس اس نے زبانی یاد کیے ہوں گے، کتنی چیزوں کو اس نے پڑھا ہے۔ اس نے اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری تھی، قرآن کریم کے کم از کم 3 پاروں کو بھی حفظ کیے، 10واں حصہ بنتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کم از کم ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ صرف وہ 5-7 صورتیں ہر نماز میں، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد، انا اعطیناک الکوثر والعصر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 5-7 صورتیں ہر نماز کے اندر رہیں گی۔ اور یہ صرف ہم نے رکھ لیا ہے، جو بچے ہیں وہ مسجد میں جائیں گے۔ یہ پہلے بھی ایک مرتبہ بات کی ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مساجد میں تعلیم صرف بچوں کے لیے ہے، نہیں، جوانوں کے لیے بھی ہے،
بوڑھوں کے لیے بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اکثر صحابہ کرام نے جوانی اور بڑھاپے کے اندر دین کی تعلیم کو حاصل کیا ہے۔ دین کے علم کے حصول کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کو آج بھی 30واں پارہ بھی نہیں آتا اور اس کی عمر 40 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ جب 40 سال عمر ہو جائے تو کون سی دعا ہے قرآن میں جو پڑھنی چاہیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہ جب 40 سال عمر ہو جائے تو یہ دعا پڑھے۔ اگر اتنی عمر ہو چکی ہے، ایک پارہ بھی زبانی یاد نہیں ہے، تو پھر ہمیں خود ہی محاسبہ کرنا ہوگا اور خود ہی سوچنا ہوگا کہ ہم ضروری پر ضرورت کو کس قدر ترجیح دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود ذہن بنائیں، اور میں تو کہتا ہوں ہر مسجد میں یہ کورس کا آغاز ہونا چاہیے کہ 3 پارہ حفظ القرآن کورس، 3 پارہ کم از کم، لازمی نہیں ہے کہ سارا قرآن حفظ کرنا، 3 پارے کم از کم قرآن کریم کو حفظ کر لیے جائیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صبح فجر سے لے کر عشاء تک آپ کلاس میں بیٹھیں، روزانہ صرف 24 گھنٹے میں 24 منٹ دے دیں، 24 گھنٹے میں 24 منٹ اپنے مسجد کے عالم، اپنے مسجد کے قاری، مدرس، حافظ، اس سے ٹائم لیں۔ میں مغرب کے بعد 24 منٹ مجھے چاہیے، میں سبق یاد کیا کروں گا، آپ کو سنا دیا کروں گا، میں 3 پارے آخری جو ہیں وہ یاد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ ضرورت پر ضروری کو ہم کتنی ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ہم دین کو استعمال کرتے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اور صرف اتنا استعمال کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ معاشرے کو منہ دکھانے والے رہ جائیں، معاشرے کو اپنا منہ دکھانے والے رہ جائیں۔ شادی کا معاملہ ہوتا ہے، سارا دن، ایک دن شادی چل رہی ہے، دوسرے دن چل رہی ہے، بارات کا دن آ گیا ہے، جی نکاح ہونے لگا ہے، پہلے جتنے کام کیے ہیں وہ سارا کچھ پتہ ہے، نکاح سے پہلے پہلے کیا کیا کام کیا ہے۔ نکاح کے موقع پر مولوی صاحب نکاح پڑھانے لگے ہیں، ہاں جی کتنا حق مہر، جی شرعی حق مہر رکھ دیو، اڑے پہلے 2 دن کم کیتے اور شرعی کیتے، جو مرد و زن کا اختلاط کیا ہے، جو لاکھوں روپیہ فلاں چیزوں پہ لگایا، وہ شرعی کیا ہے۔ اس وقت مولوی صاحب سے پوچھیں، مولوی صاحب یہ جائز ہے، مولوی صاحب یہ جائز ہے، اس وقت مولوی صاحب یاد نہیں آئے، اس وقت قاری صاحب یاد نہیں آئے، اس وقت دین یاد نہیں آیا، تو کیا سارے کام مرضی سے کر لیے ہیں۔ حق مہر شرعی 32.5 روپیے، پتہ نہیں کہاں سے یہ بھی شریعت نکال لی ہے، حالانکہ یہ تو کوئی شرعی بھی نہیں ہے۔ مراد کہ دین کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے خاص چھوٹے سے مقصد کے لیے، اور اتنا جتنا ہم لوگوں کو منہ دکھا سکیں۔ تو اس لیے ضرورت کے اوپر ضروری کو ترجیح دینا ہے۔ مثال کے طور پر اولاد کے لیے والدین محنت کرتے ہیں، کیا محنت ہے؟ مال کما رہے ہیں کہ چلیں ہمارے بعد اولاد کچھ اس کی زندگی اچھی ہو، اس کے پاس مال ہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور یہ اچھی بات ہے، پسندیدہ بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ اولاد کو کنگال چھوڑنے کی بجائے مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں ضروری کیا ہے کہ اولاد کو چھوڑ کر جاؤ، دین کے اوپر چھوڑ کر جاؤ۔ اگر اولاد کو دین کے اوپر نہ چھوڑا تو پھر وہ آپ کے لیے خسارہ ہے۔ اولاد کو مالدار چھوڑنا یہ ضرورت ہے۔ اگر کوئی والدین اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہمت اس کی، لیکن اگر اس کی اولاد ہے، اولاد کو دین کے اوپر نہ چھوڑا تو پھر یاد رکھیں قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی، والدین سے پوچھا جائے گا کہ بھی اولاد کی کیا تربیت کی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے
کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، کب؟ اذ حضر یعقوب الموت، آخری وقت، اس وقت کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہا بیٹو بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ اولاد کو دین کے اوپر ثابت قدمی کے لیے پوچھا بھی جا رہا ہے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہا کہ فلاں جائیداد تیری، فلاں تیری، فلاں تیری، فلاں پلاٹ فلاں، نہیں، ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، اولاد نے کہا اے ہمارے والد جس کی آپ عبادت کرتے رہے ہیں، آپ کے بعد ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا الہ ہے، ہم اس الہ کی عبادت کریں گے۔ تو اولاد کو مالدار چھوڑنا اچھی بات ہے، ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو دیندار بھی چھوڑیں، آپ کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرنے والی ہو۔ گویا کہ دین اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر ضرورت جو عارضی ہے، اس کے اوپر جو ضروری ہے ان چیزوں کو ترجیح دینا ہوگا۔ اگر ضروری کو پیچھے چھوڑ دیا اور ضروری کے اوپر ضرورت کو ترجیح دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیصہ، مال اکٹھا کرنے والا، دینار اکٹھے کرنے والا، درہم اکٹھے کرنے والا، اچھے اچھے لباس اکٹھے کرنے والا، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے جس کا مطمع نظر صرف دینار ہے، درہم ہے اور لباس ہے۔ ان عوتی راضیہ، دینار مل جائے راضی ہو جاتا ہے، درہم مل جائے راضی ہو جاتا ہے، اچھا لباس مل جائے راضی ہو جاتا ہے، لیکن اگر مال کی کچھ کمی آ گئی تو پھر ناراض ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو دیکھتا ہے کہ میرے دامن کے اوپر، میرے جسم کے اوپر، میرے بدن کے اوپر لباس اچھا ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے صاحب کردار ہونا چاہیے۔ یہ تو دیکھتا ہے کہ میرے کپڑے کے اوپر داغ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے کردار کے اوپر کہیں داغ تو نہیں ہے، کوئی دھبے تو نہیں ہیں، نشان تو نہیں ہے۔ یہ تو دیکھتا ہے کہ میری گاڑی وہ صاف ہونی چاہیے، گندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میری زبان گندی تو نہیں ہے، میرا دل گندا تو نہیں ہے، اس کے اندر حسد اور کینہ اور بغض اور گالی گلوچ تو نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو مینٹین رکھتا ہے، ان کو کلین رکھتا ہے، ان کو مزین کر کے رکھتا ہے، ان کو خوبصورت کر کے رکھتا ہے، لیکن جو چیزیں ضروری ہیں کیا ان کو بھی یہ ترجیح دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اور اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں رہنا ہے تو ایسے رہنا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو اپنے دماغ کے اوپر حاوی نہیں کرتا، ایسے زندگی بسر کرنی ہے جیسے ایک اجنبی آدمی ہوتا ہے، وہ دنیا کی ساری چیزوں کو عارضی سمجھتا ہے اور اس کا مطمع نظر اور اس کا مقصد وہ آخرت ہوتا ہے کہ آخرت بہتر ہو جائے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، لوگوں جب صبح کر لو شام کا انتظار نہ کرنا، پتہ نہیں شام سے پہلے کس نے ہونا یا کس نے نہیں ہونا۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، پتہ نہیں صبح کس نے دیکھی ہے کس نے نہیں دیکھی۔ کتنے لوگ ہیں جاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کتنے لوگ ہیں کہ اور مسئلہ بن گیا، اچانک بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، بلڈ پریشر لو ہو گیا، شوگر لو ہو گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، دل کا اچانک مسئلہ بنا۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اپنی آخرت کو ترجیح دینی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، اگلے وقت کا انتظار نہیں کرنا کہ فلاں وقت سے نیکی کرنا شروع کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ضروری چیزیں ہیں انہیں اپنی ضرورت کی چیزوں پر ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔